بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ساری عورتیں اپنے خامند سے تنگ ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان و نفقہ ادا نہیں کرتا، عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا اور بھی کئی گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت انتہائی پریشان ہو جاتی ہے۔ یا بسا اوقات عورت اور مرد کا مزاج نہیں ملتا، آپس کے مزاج کے اندر فرق ہے، تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ مزاج کے مطابق انسان دوسرے کے مزاج کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھال لے۔ بسا اوقات مزاج ملتے نہیں ہیں لیکن ملانے پڑتے ہیں بامر مجبوری۔ لیکن اگر معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مزاج کا ملنا مشکل ہے، یا آپس میں نبھا کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی، یا خامند کے ظلم و ستم سے عورت تنگ آ چکی ہے، اور والدین وہ بھی طلاق لینے کے اوپر راضی نہیں ہے، والدین کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر بسا رہے، ہماری بیٹی کے گھر وہ خراب نہ ہو، ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، بیٹا طلاق نہ دے۔ بیٹی والے بھی یہی چاہتے ہیں، بیٹے والے بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا خامند میری جان چھوڑ دے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خامند یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی خود ہی میری جان چھوڑ دے اور مجھ سے خلا کا مطالبہ کرے اور جان چھوٹ جائے۔ تو اگر خامند یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے خلا لے لے یا میرے اوپر بات نہ آئے، یا بیوی یہ چاہتی ہے کہ مجھے بغیر کوئی کورٹ میں جائے یا بغیر ہائے وبیلا کیے یا بغیر کچھ اور ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے طلاق دے مجبور ہو جائے، کہ ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے خامند سے میری جان چھوٹ جائے، نباہ نہیں ہو رہا، اگرچہ طلاق اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، لیکن بامر مجبوری عورت طلاق لینا چاہتی ہے، یا بعض اوقات خامند یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے خلا لے لے، جان چھوڑ دے اور میری جان اس سے چھوٹ جائے، یا عورت چاہتی ہے کہ خامند میری جان چھوڑ دے، تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل ہے کہ وہ عورت کرے، مرد کو ضرورت ہو تو مرد کر لے۔ عمل کیا ہے؟ آیت لطیف کا عمل ہے، آیت لطیف کا، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے آپ ضرور پہلے رجوع کر لیں کہ کیا یہ عمل کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ بلا وجہ اس عمل کو کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ اپنے ستونگڑوں کو کہ شاباش تم نے دو میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم نے رحمان کو راضی کرنا ہے، رحمان کی مان کے چلنی ہے۔ تو اگر طلاق بامر مجبوری لینی ہی پڑ جائے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیا جائے، اور اس کے بعد اس آیت لطیف کو ایک وقت متعین کر کے آپ تعداد اس کی خود متعین کر لیں۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ وہ ان 4 تعداد میں سے ایک تعداد آپ نے متعین کرنی ہے، اور روزانہ پھر اسی کی پابندی کرنی ہے۔ 21 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، درمیان میں ناغا نہ ہو۔ ہاں، اگر بامر مجبوری عورت کے ناپاکی کے ایام بیچ میں آ گئے ہیں تو ناپاکی کے ایام جو ہی ختم ہوں فوراً اس کے بعد وہ پاک ہو کر دوبارہ عمل شروع کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور ناغا نہ کرے۔ یعنی 21 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، تو ناپاکی کے ایام کا جو ناغا ہے وہ ناغا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک فطری چیز ہے، وہ تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناغا نہ ہو۔ تو آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پھر سن لیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام آیت نمبر 103۔ اس آیت کو آپ نے یا تو 129 بار پڑھیں،
اگر آپ کا معاملہ انتہائی سنگین ہے تو پھر آپ 313 بار پڑھ سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ معاملہ سخت ہے، اثر نہیں ہو رہا، تو آپ 786 بار روزانہ پڑھیں. اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا تو پھر آپ 1100 بار آپ روزانہ پڑھیں. 129 بار، 313 بار، 786 بار یا پھر 1100 بار. ان چاروں مقداروں میں سے کوئی ایک مقدار متعین کر لیں اور روزانہ پھر اسی کی پابندی کریں. یہ نہیں کہ ایک دن 1100 بار پڑھ لیا اور دوسرے دن کہا چلو میں 100 پڑھنا مشکل ہے تو 129 بار پڑھ لو، یا ایک دن 313 بار پڑھ لیا، ایک دن 129 بار پڑھ لیا. ایسے نہیں، ایک تعداد متعین کر لیں اور پھر اپنے معاملے کے حساب سے اسی کی پابندی کریں. 21 دن لگاتار یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین طلاق کے اسباب پیدا فرما دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طلاق جیسے منحوس کام سے، منحوس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی اور اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.